جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، صرف تمہیں نہیں تم سے پہلے جو ہیں ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ میرے الفاظ پر غور کرنا، میں جو کہہ رہا ہوں، تم متقی بنو۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جا بجا قرآن میں یہ لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کیسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے کبھی جھاڑی دار کانٹے دار جنگل میں اور پہاڑی پر سفر کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو فرمایا کہ وہاں سے آپ کیسے گزرے؟ تو فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو، جسم کو سمیٹ سموٹ کر اس طرح سے نکلا کہ میرا کپڑا بھی کسی کانٹے سے نہیں اجلا اور میں بھی زخمی نہیں ہوا۔ فرمایا کہ اسی طرح گناہوں اور معصیتوں کے بیچ میں اللہ کی اطاعت کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب آگے اللہ پاک نے اس دعوے کے اوپر عبادت کیوں کرو، جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله اندادا۔ زمین تمہارے لیے بچھائی ہے، آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے تمہارے لیے بارشیں برساتا ہے، اور ان بارشوں کے ذریعے سے ان زمینوں سے غلے اور اناج اگاتا ہے۔ زندگی جن ضرورتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ جب وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ باپ عارضی طور پر انسان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور جب بیٹا نافرمانی کرتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ تمہاری ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں، تم میری بات نہیں مانتے۔ یا باپ کے بجائے بیٹا کسی اور کی بات مانے، باپ کی نہ مانے، تو باپ کو غصہ آتا ہے کہ کھاتے میری ہو، پہنتے میری ہو، ضرورتیں میری اس سے پوری ہوتی ہیں، اور بات تم کسی اور کی مانتے ہو، میں تمہارا باپ ہوں۔ حالانکہ عارضی طور پر ضرورتوں کے پورا کرنے کے اعتبار سے یہ باپ نقشہ سامنے ہے، ضرورت اللہ پوری کرتا ہے، لیکن باپ ذریعہ بنا ہے۔ جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ کا مالک، آپ کام کسی اور کا کرے اور تنخواہ وہاں سے لے، وہ غصے میں آئے گا کہ کھاتے میری ہو اور کرتے کسی اور کی ہو، سنتے کسی اور کی ہو۔ بیوی شوہر کی نافرمانی کرے تو شوہر کہتا ہے کہ بیوی میری اور بات کسی اور کی۔
مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبکہ حقیقی طور پر مالک اور رب اللہ پاک ہیں، اور ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں پوری کرتا۔ جب حقیقی طور پر ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، آسمان سے بارش روک دے کوئی برسا سکتا ہے؟ زمین سے فصلیں اگنی بند ہو جائیں، اللہ بند کر دے، کوئی اگا سکتا ہے؟ اناج اور پھل وہ روک دے، درختوں پر آ سکتا ہے؟ نیند روکتے کوئی سو نہیں سکتا، بھوک روکتے کوئی کھا نہیں سکتا۔ بھوک ہو کھانے سے روک دے پھر بھی کوئی کھا نہیں سکتا۔ تو چھوٹی اور بڑی تمام ضرورتوں کے اعتبار سے ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ، فلا تجعلوا للہ اندادا، مناسب نہیں ہے تم اس کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے چلو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جانتے ہو۔ یہ نہیں کہ تم سمجھتے نہیں، سمجھتے بھی ہو۔ مشرکین مکہ جو ہے یا دنیا بھر کے جو مشرک ہیں، آج کا بھی کافر اور مشرک اس چیز کو سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے، یہ ہندو بھی کہتے ہیں، یہ ہندو بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اصل خدا جو ہے وہ آسمانوں پہ اوپر والا، یہ اوپر والے کے الفاظ سے استعمال کرتے ہیں۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے والد حسین سعد کے ساتھ یہ مدینہ طیبہ کے اندر مدینہ کے باشندوں میں مالدار اور متمول اور سردار قسم کا آدمی، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ حسین معبود کتنے؟ معبود؟ تو اس نے کہا کہ 5 ہیں، 4 زمین پہ 1 آسمان پہ، 4 زمین پہ 1 آسمان پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ زمین والے معبود اچھے ہیں یا آسمان والا معبود اچھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آسمان والا اچھا ہے۔ بعد میں ایمان لائے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ معبود کتنے؟ اس نے کہا 4 زمین پہ اور 1 آسمان پہ۔ آپ نے پوچھا کہ زمین والوں میں سے زمین والے اچھے ہیں یا آسمان والا؟ تو فرمایا کہ آسمان والا اچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سمجھتے ہو کہ آسمان والا معبود اچھا ہے تو پھر اسی کو مانو۔ تو اس نے کہا کہ میں سوچوں گا۔ مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی بزرگی اور عظمت کے قائل تھے، اس کا انکار نہیں تھا، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ دوسرے ملائے ہوئے تھے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب ضرورتیں تمام کی تمام تمہاری اللہ پوری کرتا ہے، آسمان والا رب پوری کر رہا ہے، تو فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر تم اس کے شریک کیوں بناتے ہو؟ تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ جیسے ہم یہ کہیں عام طور پر کہ بھائی یہ کام کر لو، تو کہتے ہیں کہ جی مشکل ہے، فلاں بھی میرے ساتھ ہو تو میں کر لوں گا، اس کو شریک کہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں
اللہ کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے. وہ اکیلا یک و تنہا وحدہ لا شریک، اس پر قدرت رکھتا ہے ساری کائنات کے اعتبار سے، ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحے تمام کی ضرورتوں کو پورا کرے. اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہوگا. اور جب یہ انسان کے دل میں ہوگا کہ ضرورت اللہ پوری کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ روزی اللہ دیتا ہے مگر دکان، کھیت، تجارت، صحت اللہ دیتا ہے مگر دوا، حکیم، ڈاکٹر، بھوک اللہ مٹاتا ہے مگر روٹی، کھانا، فلاں، یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ضمن میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انسان کے دل اور دماغ میں ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اللہ سے ہٹ کر دوسری چیزوں کی طرف بھی اگر دھیان ہوگا، اسی کو شرک کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی شریک. قدرت رکھتا ہے، بھوک مٹائے کھانا نہ ہو، بھوک مٹائے کھانا، بغیر کھانے کے بھوک مٹا دے، ذکر سے بھوک مٹا دے. فرشتے نہیں کھاتے. جنت میں ضرورت نہیں ہوگی، سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، پیٹ بھر جائے گا. کھانے ہوں گے، اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے کھلانے کی. دنیا میں بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں. ایک ہندو پنڈت تھا ہندوستان میں، اس نے لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کیا اور بڑے بڑے چیلنج کرتا تھا، اور تھا بھینسے جتنا. اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ میرے مقابلے میں لے کے آؤ کسی کو جو مجھ سے مقابلہ کرے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ یہ جسم سے دبلے پتلے نحیف سے تھے، لیکن اللہ نے ان کو علوم کے اعتبار سے وہ علم عطا کیا تھا کہ جو بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. علم میں بڑے رازق ہیں. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے مولانا عزیر گل صاحب اور شیخ الہند صاحب اور اس طرح بہت دو چار ساتھیوں کو بھیجا، شاگرد تھے، کہ جاؤ ان کے ساتھ بات کر کے آؤ، طے کر کے آؤ کس چیز پر بحث کرنی ہے، منازعہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. یہ حضرات گئے وہاں، جو اس کا آستانہ تھا یا جو اس کی جگہ تھی وہاں پہنچے، معلوم کیا تو اس کے جو چیلے ویلے تھے انہوں نے کہا کہ گرو جی ابھی کمرے میں فارغ نہیں، ابھی ان کے کھانے کا وقت ہے. کچھ دیر بعد یہ بار بیٹھ کے انتظار کرتے رہے. دیکھا تو ایک بہت بڑا تھال جس کو دو آدمی نے بڑی مشکل سے اٹھایا ہوا تھا وہ لے کے آئے اور وہ اس کمرے کے اندر لے گئے. انہوں نے سمجھا کمرے میں اور لوگ بھی ہوں گے. کچھ دیر بعد وہ تھال خالی آ گیا اور پھر ان لوگوں سے کہا گیا کہ آپ جا کر گرو جی سے مل لیں. جب یہ گئے تو اندر ماشاءاللہ گرو جی اکیلے بیٹھے تھے. اب انہوں نے دیکھا، حیران ہو گئے. انہوں نے کہا شاید کوئی دروازہ ہوگا، لوگ آگے پیچھے نکلیں گے. ٹوٹو دیکھا کوئی دروازہ بھی نہیں تھا. ایک ہی دروازہ تھا جس سے وہ تھال آیا تھا، تھال باہر گیا. اول تو اس پہ دھنگ رہ گئے کہ اکیلے آدمی اتنا خوراک کھا گیا. خیر اس سے بات چیت کی، جن چیزوں کے اوپر مناظرہ تھا یا بات کرنی تھی، وقت طے کیا، وہ بات طے کی، واپس یہ چلے. جب واپس یہ چلے تو آپس میں چونکہ دوست تھے، ہم سبق تھے، ہم جماعت تھے،
تو گپ شپ لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر علم سے بحث ہوئی تو ہمارے حضرت جی سے تو یہ نہیں جیت سکتا. اگر علم میں بحث ہوئی، علم کے اعتبار سے بات چیت ہوئی، تو علم میں تو ہمارے حضرت جی سے یہ نہیں جیت سکتا. اور یہ جو ہمارے بڑے تھے، اکابر تھے نا، یہ صرف اور صرف یہ رسمی علم نہیں رکھتے تھے کہ یہ ظاہری جو دو چار ہم پڑھتے ہیں کتابیں اور یہ علم ہو. اللہ جل شانہ نے ان کو ایسا ملکہ عطا کیا تھا کہ یہ سنگ سرات اور یہ دوسری جتنی کتابیں تھیں یہ بھی ان کو یاد ہوتی تھی، یہ بھی ان کو زبانی یاد ہوتی تھی. تورات اور انجیل اور زبور کے علوم ان حضرات کی اگر وہ سوانح عمری پڑھی جائے، دیکھا جائے، تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو کس فہم سے، فراست سے، علم سے، ذکاوت سے اور قوت سے، استعداد سے نوازا تھا. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. یہ ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یہ مولوی ایسے، یہ کہنا آسان ہے. تو بہرحال یہ حضرات نے کہا کہ ہمارے حضرت جی سے اگر علم میں بحث ہوئی تو یہ جیت نہیں سکتا. علم تو ہمارے حضرت کے پاس ہے، لیکن اگر کھانے میں مقابلہ ہوا تو حضرت تو ایک لقمے سے زیادہ کھا نہیں سکتے. یہاں تو اس نے یہ کام کیا ہے. یہ ہنس پڑے، آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے. واپس آئے، جب پہنچے حضرت کے پاس، اللہ پاک نے المؤمن ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست ہوتی ہے، اور وہ معمولی لوگ نہیں تھے، ان کا قلب آئینے کی طرح صاف تھا. اور اللہ پاک ایسے لوگوں کے اوپر کشف کرتے ہیں، ان چیزوں کو واضح کرتے ہیں جو گزر چکا ہوتا ہے، نظر آ جاتے ہیں، ان کو کیفیت سامنے آ جاتی ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی حضرت یہ ہوا، یہ وہ ساری بات کہی. یہ بات بیچ میں گول کر گئے کہ اگر کھانے میں مقابلہ ہوا تو ہمارے حضرت جی تو ایک لقمے سے ختم ہو گئے، اور یہ تو ماشاءاللہ. تو حضرت کو یہ بات نہیں بتائی. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو تم نے بات کی تھی وہ بھی کہو، وہ جو تم نے بات کہی تھی وہ بھی کہو. تو یہ ایک دوسرے کو دیکھنے، حضرت نے کہا کہو. خیر ان میں سے ایک نے کہا کہ جی یہ مان لو وہ. ہم نے کہا کہ کھانے میں اگر مقابلہ ہوا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ مسکرائے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بھائی اس کے دو جواب ہیں، اس کے دو جواب. ایک جواب فنی قسم کا ہے، مزاحیہ طور پر ہے، اور جواب الجواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کھانے میں مقابلہ ہوا تو ضروری تو نہیں یہ سارے مقابلے میں کروں گا، اس میں میں آپ کو آگے کر دوں گا، اس میں آپ کو آگے کر دوں گا. کھانے میں تم اس سے مقابلہ کرنا. اور اس کے بعد دوسرا فرمایا کہ دوسرا جواب جو حقیقی ہے اور صحیح ہے، اور فرمایا کہ نادانوں، جملے کو اچھی طرح سمجھنا اچھا، اور فرمایا کہ نادانوں، مناظرہ اور مباحثہ جو ہوتا ہے، مناظرہ اور مباحثہ جو ہوتا ہے وہ علم میں ہوتا ہے. وہ کس میں ہوتا ہے؟ علم میں ہوتا ہے. جہل میں مناظرے نہیں ہوتے. علوم میں اگر مناظرہ آئے گا تو مناظرہ کریں گے. کھانے میں مناظرہ آیا تو کھانے میں جہل ہے، کھانا جاہلوں کا کام زیادہ کھانا ہے. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المؤمن یاکل بمعین واحد والکافر یاکل بامعین. بعض میں سب آیا ہے اور بعض میں سب مطلق جمع آیا ہے کہ کافر 7 آنکھوں سے کھاتا ہے. کافر 7 آنکھوں سے کھاتا ہے، مومن 1 آنکھ سے کھاتا ہے. مومن کی 1 آنکھ، اور کافر 7 آنکھوں سے کھاتا ہے. کھانا جہالت ہے. اور فرمایا جب جہالت کا مقابلہ آئے گا تو جہال میں ہم سامنے نہیں آئیں گے، پھر تو ہم ہاتھی کو آگے کریں گے، پھر ہم ہاتھی کو آگے کریں گے. یہ تو حیوانیت ہے، کھانا زیادہ کھانا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کھانا اصل نہیں ہے، کھانا اصل نہیں. یہ بات اب جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بات میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس پہ میں لے کے آیا ہوں، وہی کہ کھانا اصل نہیں ہے، نہ کھانا اصل ہے، نہ کھانے میں مقابلہ ہو. اور تم ہم دونوں کو ایک کمرے میں بند کر کے اس کو لیپ دو، اور ٹھیک 2 مہینے بعد کمرہ کھولو، جو زندہ ہوگا وہ حق پہ ہوگا، جو مر گیا وہ باطل پہ ہوگا.
2 مہینے تک. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کروڑوں کھربوں رحمتیں ان کے قبور پر نازل کرے. ایک کھجور پہ چلتے تھے, ایک کھجور کھائی اور مقابلے پہ کھڑے ہیں, ایک کھجور. اور جب پوچھنے والوں نے کہا کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا تھا, اس نے کہا اس کھجور کا ہمیں تب پتہ چلا جب وہ کھجور ختم ہو گئی اور اس کی گٹھلی چوسنے پہ ہم نے وقت گزارا ہے, اس کی گٹھلی چوس کر ہم نے وقت گزارا. اور اس کے مقابلے میں جتنے کفار تھے, ایران اور یہ روم اور فارس, یہ کھانے کے اعتبار سے فراوانی تھی ان کو اور خوب ہر چیز وہ تھی. اس لیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فارس پہنچے تو شاہ کسریٰ نے ان سے کہا, ایران کے بادشاہ نے ان سے کہا, تم بھوکے ہو ہم تمہیں کھانا دیں گے, تم ننگے ہو ہم تمہیں کپڑے دیں گے, اور تم غریب ہو ہمیں تمہیں مال دیں گے. جیسے آج دنیا کو کفر کہتا ہے تم اسلام چھوڑو, کفر اختیار کرو, تمہارے قرضے ہم ختم کر دیں گے, تمہاری بھوک کو ہم ختم کر دیں گے, تمہارے افلاس کو ہم ختم کر دیں گے. پیسوں پر ایمان خریدتے ہیں. تم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرو, تمہیں کینیڈا کا ویزا ملے گا, تمہیں امریکہ کا ویزا ملے گا, تمہیں جاپان کا ویزا ملے گا, تمہیں فرانس کا ویزا ملے گا, تمہیں یورپ کا ویزا ملے گا. اس وقت کے کفر نے بھی یہی کہا, تم یہ کر دو ہم تمہیں یہ دے دیں گے, یہ دے دیں گے, یہ دے دیں گے, بس تم جاؤ اچھے اچھے کپڑے پہنو, اچھے اچھے کھانے کھاؤ, اچھا رہو. یہ اچھے خواب آج کے نہیں, یہ ہر دور کے اپنے اپنے وقت کے حساب سے باطل اس پر لاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ تم یہ کرو ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے. لیکن ایمان کیا ہے, جب دل میں راسخ ہو جائے تو پھر دہکتی آگ میں کودنا, پھر سمندر کے اندر چھلانگ لگا دینا اور موت کو گلے سے لگا دینا اور سولی کو چون کر اس پہ چڑھ جانا اور تلوار اور نیزوں کے اور بھالوں کے اندر سے زخمی ہو کر اپنے تن کو جدا کرتے ہوئے فزت و برب الکعبہ کا نعرہ لگانا. یہ جیسے 1400 سال پہلے یہ منظر تھا, آج غزہ میں وہی ہے. آج غزہ میں وہی, اس کا بچہ اس کی ایمان کی کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. ہم یہاں کیا اس چیز ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر اور راحتوں میں رہ کر ہم کیا اسلام اور دین کو سمجھیں گے. یہ تو نیزوں اور بھالوں اور تلواروں اور بمباریوں اور توپوں اور اس کے اندر سے گزر کر جب انسان چلتا ہے اور اس کو ساری چیزیں ایک طرف ادھر نظر آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب اخدود کا قصہ ذکر کیا, قرآن میں آتا ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود وقتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. لمبا قصہ مختصر عرض کروں کہ اس بدبخت بادشاہ نے خندقیں کھودی, ان کو آگ سے بھر دیا اور بھر کے آگ جل رہی اور کہا کہ جو ایمان کو نہ چھوڑے اس کو اس خندق میں ڈالتے جاؤ, جو ایمان کو نہ چھوڑے خندق میں ڈالتے جاؤ. اور رعایا کی رعایا, مخلوق کی مخلوق اس آگ میں جھونک دی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بڑھیا, اور اس کو بڑے عرصے بعد اللہ نے بیٹا دیا تھا, وہ گود میں تھا, تو وہ جج کی اور اپنی وجہ سے نہیں, ماں اپنے اوپر جھیل لیتی اولاد پر نہیں جھیلتی, تو اس بچے کی وجہ سے اس ماں کو تھوڑا سا تردد ہوا کہ میں اس آگ میں کودوں نہ کودوں. اللہ نے اس بچے کو گویائی دی اور اس بچے نے کہا کہ ماں آگ کو مت دے, کود جا, رب کی قسم ہے یہ آگ نہیں جنت ہے, یہ آگ نہیں جنت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میدان میں ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جنت کو آنکھوں سے انہوں نے دیکھا. وہ کن امور کی وجہ سے دیکھا تھا؟ وہ اس بنا پر دیکھا تھا کہ اپنا سب کچھ اللہ کو دیا تھا, اللہ کا تھا, اللہ پہ لگایا. میرے دوستو,
آج اس رمضان مبارک کے اعتبار سے ہم اس چیز کا تہیہ کر لیں کہ ہمارا معبود ایک اکیلے اللہ ہے، اس کا کوئی شریک، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کہ سارا اللہ کے غیر دل سے نکل کر ایک اللہ کی ذات دل میں آ جائے اور اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہ سنی جائے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانی جائے، کسی سے دل نہ لگایا جائے، کسی کو اپنا نہ بنایا جائے، کسی کو اپنا نہ سمجھا جائے، ایک اللہ کو حقیقی طور پر اپنا معبود بنا کر لا الہ الا اللہ کا مقصود، لا الہ لا ہر چیز پر پھرے، معبود بھی کوئی نہیں، محبوب بھی کوئی نہیں، مسجود بھی کوئی نہیں، مقصود بھی کوئی نہیں، حاجت روا، مشکل کشا، لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوست بناتا ابو بکر کو، لیکن اللہ کے سوا خلیل کوئی نہیں، اللہ کے سوا خلیل اللہ ہے۔ خلیل جگری دوست جو قلبی طور پر جس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو دل میں، وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ ایسا سجدہ ایک کر لو خدا کی قسم، آپ کا وجود کام جائے گا کہ جب سجدہ ہو اور سجدے میں صرف آپ کے دل میں خدا ہو، اور اس سجدے میں آپ کے دل میں ہو کہ میں اپنے اللہ کے قدموں میں سر رکھ کے میں پڑا ہوں، پھر دیکھو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہم نے یہ کیا، یہ تحریمہ، اس تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کو، پہلی تکبیر جو ہوتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور تحریمہ کا کیا مطلب؟ اللہ کے سوا جتنا کچھ ہے وہ سب مجھ پر حرام ہو گیا، میں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ تکبیر کبھی ایسی کی ہے؟ اس حرمت والی تکبیر کو کہ سب چیزوں کو اپنے اوپر، سب کا خیال بھی دل سے اور ہر کیفیت سے نکل کر صرف اللہ کا ہونا، اللہ کا۔ اس لیے آتا ہے نا، اس لیے آتا ہے کہ جب نماز کے لیے تیاری کرو تو پھر تم ہر تقاضے سے فارغ ہو، اگر بھوکے ہو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو، تاکہ تمہاری نماز میں کھانے کا خیال نہ ہے۔ اگر تمہیں پیشاب اور اس کا تقاضا ہے تو پہلے اس سے فارغ ہو، استنجا کر کے آؤ۔ کوئی اور مسئلہ ہے اس کو پہلے حل کرو، کر کے اس کے بعد تم نماز کے آؤ۔ جب نماز کے لیے آؤ تو تمہارے دل اور دماغ میں اس کے سوا اور کوئی نہ ہو، کوئی نہ ہو۔ اس کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ساری محنت اس چیز کی ہے کہ یہ حقیقت نصیب ہو، اس پر کامیابی ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ یا صدقا من قلبہ دخل الجنہ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کامیابی اس لا الہ میں ہے۔ ویسے ابی بن سلول بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا، ابو جہل بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا، عتبہ ولید سب کہتے تھے، مشرک بھی کہتے تھے، منافق بھی کہتے تھے، لیکن ایک مومن کا لا الہ الا اللہ ہے اور ایک مشرک کا لا الہ الا اللہ ہے۔ مومن کا لا الہ الا اللہ ہے کہ اس الہ کے سوا پھر اور کوئی نہ ہو۔ اس پر جب یہ جم کے چلے گا تو اس کو دنیا میں بھی فرشتوں کی بشارت ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے سیدھے جنت کے دروازے کھلیں گے اور یہ سیدھا جنت کا باسی بنے گا، جنت میں پہنچے گا۔ تو اس رمضان مبارک میں ہم یہ تہیہ کریں، ایک تو ہر رات میں اہتمام کریں، اللہ پاک کرے کہ میرے بھی جی میں آئے۔ یہ صرف آپ کو نہیں سنا رہا کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، نہیں، یہ میرا سبق ہے، یہ میری بھی ضرورت ہے اور ہم سب کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک ہے جب تک کہ مرنے کے غرغرے کے وقت تک، مرنے اور غرغرے کے وقت تک ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ نکلے۔ اس لا الہ الا اللہ کی تجدید کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اعمال میں فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور جنت کی دعا اور جہنم سے پناہ۔ یہ 4 چیزوں کی کثرت، اور یہ آخری عشرہ ہے ہر نماز کے بعد کم از کم، اور جو روزانہ کے اعتبار سے 3 مرتبہ کہ اللہ جنت دے، تو جنت کہتی ہے کہ اللہ اس کو میرا مستحق بنا،
اور جو آدمی 3 مرتبہ یہ کہتے ہیں اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے، تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے۔ تو دن میں آج رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر ہر نماز کے بعد 3 بار کرو، اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، کر کے دیکھو، اور یہ تہیہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے بن کے اور محمد رسول اللہ کے طریقے پر چل کے اللہ کو دکھائیں گے۔ اللہ کے بن کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر اللہ کو اپنی عبدیت کا نظارہ دکھائیں گے، اور اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب کرے۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله علانيته وسره، تعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن، نسألك يا الله يا رحمن، نسألك يا الله يا رحمن بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تنور بكتابك بصرنا، وأن تطلق به لساننا، وأن تفرج به همنا وغمنا وهمومنا وغمومنا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فضللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، لا معبود سواك ولا رب سواك. لك الحمد ولك الشكر على ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك. اللهم لا إله إلا أنت
انت الاحد انت الفرد الصمد الہ العالمین، ہمارے اور پوری کی پوری امت کے مشرق مغرب جنوب اور شمال، زندوں اور مردوں کے اعتبار سے تمام اہل ایمان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جرموں کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، پوری امت کو توبہ پر کھڑا فرما، اپنی ذات عالی کی طرف، رجوع کی طرف انابت نصیب فرما، رجوع نصیب فرما۔ ہمیں بغاوت کے راستوں سے، عصیان اور گناہوں کے راستوں سے عبادت اور اطاعت اور یا اللہ اپنی بندگی کے راستوں پر ہمیں موڑ دے۔ اے کریم رب، ہم تیرے ہیں، تو نے ظاہری طور پر ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم تیرے نام لیوا ہیں، لیکن اس نام لیوا ہونے کے باوجود تیری نافرمانی کی وجہ سے تجھے ناراض کیا، اور اس وقت پوری کی پوری دنیا کے اعتبار سے ہمارے حال پر اے اللہ تو رحم فرما کر ہم سے اپنی ناراضگی کو دور فرما۔ اپنوں اور پرایوں کی بدلتی نظریں یہ فقط تیرے امر سے ہیں، یا اللہ تیرے ہاں سے ہیں، تیرے فیصلے سے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اے اللہ تو ساتھ ہو، اور ایسا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہم اپنے تمام جرموں کی، تمام گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہمارے مردوں کو، عورتوں کو معاف فرما۔ ہم نے بے دینی کو دین سمجھ کر اختیار کیا ہوا ہے، یا اللہ دنیا کو دین بنا رکھا ہے، تیرے غیر کو دلوں میں بسا رکھا ہے، اور تیرے علاوہوں کو اپنے دوستوں میں شمار کر رکھا ہے۔ یا اللہ قیامت کے دن ہم کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم رسول کا راستہ پکڑتے اور ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اے اللہ آج اپنے فضل سے ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما کر ہمیں محمد الرسول اللہ کے راستے پر چلا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور صحابہ کے راستے پر چلا، تابعین، تبع تابعین، اور یا اللہ مجتہدین اور فقہاء اور محدثین اور مخلصین اور متقین کے راستے پر چلا۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی تیرا ہے، باطن بھی تیرا ہے، ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کر کے تجھ سے درخواست کرتے ہیں، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، مخلوق میں ظالموں کے، حاسدوں کے، غاصبوں کے حوالے نہ فرما، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، رافضیت اور قادیانیت کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے مظلوموں کی مدد فرما، ان بچوں کی، معصوموں کی مدد فرما، ان بھوکوں کی اور ننگوں کی مدد فرما، ان بے آسراؤں کی مدد فرما۔ پوری دنیا اپنوں اور پرایوں نے یا اللہ منہ موڑا ہے، یا اللہ تو ان کے اوپر، ان کے حال پر رحم فرما کر آسمان دنیا سے ان کے لیے فیصلے فرما۔ اے خلیل اللہ کی آگ کو سلامتی کی آگ بنانے والے رب، موسیٰ علیہ السلام کے لیے نیل کو خشک کر دینے والے رب، مچھلی کے پیٹ کو یونس کے لیے پناہ بنانے والے رب، اے اللہ چھری کے نیچے تو بچانے والے اسماعیل کے رب، اے اللہ بدر اور احد میں اترنے والے اور کافروں کو براہ راست اپنے امر سے ختم کرنے والے رب، آج کے کفر کو اپنے یا اللہ ان فیصلوں سے جو کن کے ساتھ تو کرتا ہے اور یا اللہ تیرے فیصلے سے ہوتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما وما قتلهم ولکن اللہ قتلهم۔ اے اللہ یہ تیرا قرآن ہے، تو سچا ہے، اے اللہ آج تو اتر آ، یا اللہ اپنوں نے اور پرایوں نے منہ موڑا، تو نہ موڑ، یا اللہ وہ تیرا نام لے رہے، یا اللہ ان کے معصوم بچے، یا اللہ دودھ پیچھے بچے، وہ بلک بلک کر یا رب کہتے ہیں، یا اللہ تو کافروں کے یا رب کہنے پر بھی ترس کھاتا ہے، یہ تو پھر بھی تیرے ہی نام لیوا ہے، تیرے حبیب کی امتی، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، امت کے گناہوں کو نہ دیکھ۔ ہم نے تو بیت اللہ کو بھی گناہوں سے محفوظ نہیں چھوڑا، حضور کے روزے پر بھی نافرمانیوں کے یا اللہ انبار لگا دیے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ مساجد کو یا اللہ گناہوں کی آماجگاہیں بنایا، عبادتوں کو ہم نے تماشے بنا دیے، اے کریم رب اپنے فضل، لطف و کرم سے ہمارے ان تمام جرموں کو معاف فرما کر ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر جمع، سیدھے راستے پر موت نصیب فرما، ہمیں اپنی ذات سے دور نہ فرما۔
اے اللہ اپنے کلمے سے دور نہ فرما، اپنی کتاب سے دور نہ فرما، حضور کے راستے سے دور نہ فرما، حضور کے طریقے سے دور نہ فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل اور دماغ میں بسا دے، ہر نوجوان کو حضور کا گرویدہ بنا، عاشق بنا، مجنون بنا، بلال بنا، صہیب بنا، عمار بنا، ابو بکر بنا، عمر بنا۔ تو قدرتیں رکھتا ہے دلوں کو پلٹنے والے اللہ، آج کی دنیا کے اے اللہ نوجوانوں کو ان صحابہ کرام کا گرویدہ بنا کر ان کے نقش پر کھڑا فرما کر اپنی مدد اور نصرت کے فیصلوں کو آسمان سے اتار کر یا اللہ سارے نقشوں کو تبدیل فرما کر دکھا۔ لا الہ الا اللہ اونچا ہے، اونچا رہے گا، اس کو اونچا فرما دے، اور کفر کے جتنے بور اور کرنے ان کو پست اور ذلیل فرما۔ اے کریم اللہ اپنے فضل سے، لطف اور احسان سے اس رمضان کو پوری امت کے اعتبار سے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا، اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا، توبہ کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا، حصول جنت کا باعث بنا، جہنم سے دوری کا ذریعہ بنا، مصائب کی دوری کا ذریعہ بنا، پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا، الجھنوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا، بیماریوں کو صحت سے بدلنے کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا، عفو کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا، عفو کا ذریعہ بنا، درگزر کا ذریعہ بنا۔ اپنے فضل و لطف اور احسان کو نزول نازل کر کے اے اللہ ہم پر اپنا رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، ہمارے گھروں کے، ہمارے بچوں کے، یا اللہ ہمارے دوستوں کے، ہمارے محبین کے، ہم سے تعلق والوں، ہم پر احسان کرنے والے زندہ ہو مردہ ہو، الہ العالمین ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس بجز گناہوں کی کچھ نہیں، ہم تو گناہوں کی پوٹیاں لے کے آئے، لیکن تیرا اعلان ہے اے اللہ زمین بھر کے بھی کوئی گناہ لے کے آئے، تیرے رحمت اور تیرے مغفرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ذرہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما کر ہماری جملہ پریشانیاں دور فرما، ہماری الجھنیں ختم فرما، ہماری رہنمائی فرما، ہمیں یا اللہ دنیا میں لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا، لوگوں کی نظروں کا کھلونا نہ بنا، لوگوں کی زبانوں کا کھلونا نہ بنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان عمل کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی، مکاتب کی، مراکز کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، تمام دین کے شعبوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں کلمے پر جرما، کلمے پر کھڑا فرما۔ اے اللہ کلمے کی محنت نصیب فرما، کلمے کی فکر نصیب فرما، کلمے پر زندہ رکھ، کلمے پر موت نصیب فرما۔ اے کریم اللہ جہاں جہاں سے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ شریک ہیں اور جن کی دلوں کے اندر جو حاجات ہیں، ضروریات ہیں، مقاصد ہیں، ان کی تکمیل فرما، اپنے لطف و کرم اور احسان کے ساتھ الہ العالمین جتنے روزے رکھے قبول فرما، جو تراویح ادا کی ان کو قبول فرما، اور آئندہ کے باقی ماندہ ایام میں صحیح رخ پر صحیح کرنا نصیب فرما۔ جس سے تو خوش ہو ایسا چلا، جس سے تو خوش ہو وہ سنوا، اور جس سے تو خوش ہو وہ بلوا، اور جس سے تو خوش ہو وہ کروا، اور جس سے تو ناراض ہوتا ہے اس سے ہمیں بچا، ہمارے گھروں کو بچا، ہمارے بچوں کو بچا، ہمارے دوستوں کو بچا۔ اے اللہ وہ بدو نے بیت اللہ میں کیا خوب کہی، اے اللہ کیا خوب کہی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے بخش دیا، اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، تو نے مجھے بخش دیا، اے اللہ تیرا حبیب خوش ہوگا، اے اللہ تو نے مجھے بخش دیا، تیرا دشمن شیطان ذلیل اور رسوا ہوگا، اور اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، اور اگر تو نے نہیں بخشا اے اللہ تب بھی تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، اے اللہ اور اے اللہ تو نے مجھے نہیں بخشا تو تیرے حبیب کبیدہ خاطر ہوگا، اور مجھے تو نہیں بخشا تو تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا۔ اے اللہ اپنے حبیب کو خوش کر، اپنے دشمن کو رسوا کر، مجھ کو معاف کر دے، مجھ کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، پھول امت کو معاف کر دے اپنے فضل سے، اپنے لطف اور احسان کے ساتھ۔ الہ العالمین اے اللہ اپنے کرم اور فضل کا معاملہ فرما کر ہمارے بیماروں کو صحت نصیب فرما، ہمارے مقروضوں کی قرض ادا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کے مسئلے حل فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے جو اساتذہ، ہمارے دوست، ہمارے احباب اور مسجد کے بہت سارے نمازی
یا اللہ ہم کن کن کا نام لیں، ہمارے دماغ پر ہر وقت وہ ہوتے ہیں، اپنے فضل سے ان تمام نمازیوں کو اور تمام اہل ایمان کو یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے قبور کو جنت کا باغ بنا، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اپنے فضل سے۔ ابھی حال ہی میں بھائی علی الرحمان صاحب کے بھائی گلزار کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، اور اس کے علاوہ جتنے دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا اپنے فضل سے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، اور یا اللہ ہمیں دن اور رات میں اپنی پسندیدہ تر گھڑیوں میں قبولیت اور اجابت والی گھڑیوں میں ہمیں اپنی ذات سے مانگنا ہمیں نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔